أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے یہ آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 35 سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ 6 دعائیں ہیں، اور یہ دلیل نقلی کیسے ہے اس کے حوالے سے میں نے کل سمجھا دیا کہ یہ دلیل نقلی ہونا کس وجہ سے ہے۔ اب ان 6 دعاؤں کا پس منظر آپ ذرا سمجھیے کہ ایک سیاہ تاریک رات ہے، اور وہ مقام ہے کہ حرم کے پہاڑ ہیں، اور اس کے علاوہ بے آب و گیا ہے، ہزاروں میل تک اکیلے ہیں، کوئی دائیں بائیں نہیں ہے، جنگل بیابان کے درخت بھی ساتھ نہیں ہے، ایسے سنگلاخ پہاڑ ہیں، اور اور تاریکی اور اندھیرا، اور ایک بیوی اور ایک بچہ جو تنہائی میں چھوڑ کر آگے نے وہ بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور اللہ کے حکم سے ان سے کلام بھی نہ کر سکے۔ دل کے اندر کیا غم ہوگا 90 سال کا بوڑھا آدمی، جس کا ایک 6 سے 9 سال کا ایک بچہ ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے 84 سال یا 83 سال کی عمر میں دیا۔ قید تنہائی ہے، ایک تنہائی کی زندگی ہے۔ اس تنہائی کی زندگی میں ایک اولاد ہے جو کہ سرمایہ نظر آ رہی ہے، اور اس کو بھی ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کے آگے کہ جو پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں جانے کا موقع دے تو کبھی ان پہاڑوں کی تنہائی کو مراقب ہو کر محسوس کریں، اور دائیں بائیں کے شور اور دائیں بائیں کے ان سب چیزوں کو بھلا کر اور بالکل یکسو ہو کر اس تنہائی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ 5000 سال پہلے ان پہاڑوں کی سیاہ تاریک راتیں، اس کے اندر ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ، وہ اکیلے دونوں، ایک باپ نے، ایک مضبوط ترین باپ نے ان کو جہاں چھوڑا، تو اس کا کیا مقام اور کیا درجہ ہوگا، ناقابل بیان ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ناقابل بیان ہے۔ یہ صرف کہہ ہی سکتا ہوں، ورنہ اس چیز کو محسوس کرنا میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ میں اس کو کچھ محسوس کرتا ہوں تو میرے کچھ دوسرے محسوسات ہیں، کچھ دوسرے معاملات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں دکھائیں، کچھ ایسی چیزیں ملوائیں جو ظاہر بات ہے وہ کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک پیغمبر کے اندر کس نوعیت کی روحانیت ہوتی ہے، ایک پیغمبر کے اندر کس نوعیت کی طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت ظاہری بات ہے، وہ طاقت ایسے ہی نہیں بن جاتی، بلکہ اس طاقت کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جن چیزوں سے پیغمبر ایک طاقتور ترین انسان بنتا ہے۔ ایک اس کا ایک دوسرے عالم سے رابطہ ہوتا ہے جو انسان عام سمجھ نہیں سکتا۔ ایک شخص ہے جو ذکر الہی کرتا ہے اور بڑی پابندی سے کرتا ہے، اس پابندی کو کبھی وہ آگے پیچھے ہونے نہیں دیتا، تو اس کے اندر ایک روحانیت آ جاتی ہے، اور ایک الگ روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ الگ الگ روحانیت اگر وہ زندگی بھر لگا رہے تو یہ روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ روحانیت یوں بڑھتی چلی جاتی ہے، یوں درجہ بدرجہ بڑھتی ہے۔ تو تو ایک زندگی گزارنے کے بعد وہ اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے۔ پیغمبر کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، پیغمبر کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ تو جب پیغمبر کی ابتدا یہاں سے ہے تو آپ خود سمجھے کہ اس کی طاقت کیسی ہوگی۔ لیکن یہ پھر بھی سمجھایا نہیں جا سکتا،
یہ ایک بڑے عجیب معاملات ہیں جو کہ عام طور پہ ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ یہ خود محسوس کی جا سکتی ہے، کسی دوسرے کو سمجھائی نہیں جا سکتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دگرگوں میں وہاں سے نکلے، پھر اس درد کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، اور 6 دعائیں۔ پہلی دعا یہ ہے، دوسری دعا یہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ پہلی دعا۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ دوسری دعا۔ ذرا سمجھیں کیا فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، یعنی جب دعا کے طور پر کہا، یا جب دعا میں کہا، ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ جب دعا میں کہا ابراہیم نے، رب اجعل، رب اجعل، اے میرے رب، اصل میں ہے ربی اجعل، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نیچے سے زیر گیا، اور اس کے نیچے سے یہ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا رب اجعل، ٹھیک ہے۔ جیسے کین ناٹ کینٹ بن جاتا ہے، ڈو ناٹ ڈونٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈونٹ اور ڈو ناٹ میں کوئی فرق نہیں ہے نا، تو ایسے ہی رب جعل، تو کہیں گے اے میرے رب، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ ہمارے آج کل کے جو مفسرین عربی نہیں سمجھتے ہیں اور ادھر ادھر سے ترجمے دیکھ کر ترجمے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلطی ایسی کر جاتے ہیں کہ رب بنا دیجئے، نہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، یا اے میرے پروردگار، ٹھیک ہے۔ اجعل، بنا دیجئے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنن، امن والا۔ پیغمبر کی سب سے پہلی دعا امن کی ہے۔ چنانچہ دنیاوی اصول ہے کہ اگر آپ امن فراہم کریں گے تو شہر بسے گا، امن فراہم نہیں کریں گے تو شہر نہیں بس سکتا۔ امن بنیاد ہے کسی بھی سلطنت کو بنانے کے لیے، کسی بھی شہر کو بنانے کے لیے، گھر کو بسانے کے لیے امن بنیاد ہے، امن اتحاد۔ چنانچہ اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، اگر کوئی گھر کی بڑی ہے، تو اس کو گھر میں بنیادی طور پر جھگڑا ختم کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ختم ہے تو بس آگے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو گھر کبھی بھی نہیں بن سکتا، نہ اتفاقی ہے تو گھر کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ سب سے بنیادی چیز اتفاق ہے۔ بچی کی شادی کرنی ہے تو یہ دیکھیں کہ شوہر کمپرومائزنگ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، بیٹی کمپرومائزنگ ہے یا نہیں۔ ہاں، بیٹی کو آپ نے پتھر کا بنا دیا، وہ نو کمپرومائز کا بورڈ لگا کے گھومتی ہے، تو اس کا گھر کبھی نہیں بس سکتا۔ بیٹے کے مزاج میں نو کمپرومائز ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نو کمپرومائز کا بورڈ لگا کے دنیا میں گھومیں گے تو آپ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ کو کمپرومائز ہونا پڑتا ہے، امن کے لیے کمپرومائز ہونا ضروری ہے، برداشت کرنا، صبر کرنا، تحمل کرنا، اپنی رائے کو ترجیح نہ دینا، ٹھیک ہے، قابلتاً، ٹھیک ہے، مقابلتاً اپنی رائے کو ترجیح نہ دینا۔
اس سے امن پیدا ہوتا ہے، یا امن ایک اجتہادی چیز ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو رب اجعل هذا البلد آمنا، ٹھیک ہے، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنائیے، اے میرے رب بنا دیجئے، اجعل بنا دیجئے هذا البلد اس شہر کو آمنا امن والا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز کسی بھی شہر، کسی بھی گھر، کسی بھی ایسی چیز کو بنانے کے لیے بنیادی چیز امن ہے، جس کا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور احکام سلطانیہ میں سب سے پہلی چیز امن ہے، ٹھیک ہے، ایک پہلی چیز۔ اس کے بعد اگلی چیز، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وَجُنُبْنِی کہتے ہیں آ، یہ لفظ ہے نکلا ہوا اجتناب سے، ایک منٹ میں لکھ لوں، لفظ نکلا ہے اجتناب سے، ٹھیک ہے، جنبا، 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 اجتناب۔ تو وہ جنوبنی صیغہ امر ہے، صیغہ امر یا دعا ہے کہ وجنبا سے وجنب، ٹھیک ہے، تو وجنبنی بچائیے، دور رکھیے، نی مجھے، تو مجھے دور رکھیے، مجھے دور رکھیے، و بنیہ اور میری اولاد کو کس بات سے دور رکھیے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بندگی کریں اصنام بتوں کی، و جنوبنی بچائیے مجھے، دور رکھیے، و بنیہ اور میری اولاد کو، بنیہ کہتے ہیں صلبی اولاد کو، ٹھیک ہے، تو وہ جنوبنی مجھے، اور وہ بنیہ اور میری صلبی اولاد کو، حضرات مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا خاص اولاد، ٹھیک ہے، وہ یعنی تابع دار، فرما بردار، یعنی اگر تابع دار فرما بردار بنیں گے تو آپ بتوں کی بتوں کو پوجنے سے بچیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ بنیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ دوسری دعا نمبر 2 ہوگی، وجنبنی مجھے دور رکھیے، و بنیہ اور میری خاص اولاد کو، ان نعبد اللہ اس بات سے کہ ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی کو پوجیں، بتوں کے پیچھے چلیں۔ اصنام صنم سے ہے، صنم کے دو مطلب ہیں، ایک ہے تراشے ہوئے بت، ٹھیک ہے، اور ایک ہیں سوچے ہوئے بت، یہاں سے مراد تراشے ہوئے بت ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہے سوچے ہوئے بت، کہ تراشے ہوئے بت اللہ سے حجاب ہیں، اور نمبر 2 وہ سوچے ہوئے بت وہ بھی اللہ سے حجاب ہوتے ہیں۔ کیا بت سوچا ہوا ہے؟ مال، یہ ہمارا سوچا ہوا بت ہے کہ اس سے عزت ملے گی، اللہ معاف کرے ہم دیندار لوگ بھی اس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، کتنا سمجھا لو لیکن بس مال، بس مال اور مال، اس کے علاوہ کچھ نہیں، پیسہ، کیونکہ جیسے بت جیسے بت آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا، بت آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس طرح مال آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، شہوت آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، عزت آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اپنا ایک سوچا ہوا مقام ہوتا ہے وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے،
ٹھیک ہے، شیخ نے مجھے ڈانٹ کیسے دیا؟ اپنی عقل یہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، اپنی سوچی ہوئی عقل آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، اپنی سوچی ہوئی عزت آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، اپنی سوچی ہوئی عقل وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، وہ کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں ہونے دیتی۔ ٹھیک ہے، تو صنم، یہ بت دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ بت آنکھوں کے سے آگے پردہ ڈال دیتے ہیں، کیسے پردہ ڈالتے ہیں؟ جناب وہ بس میں ماتھا ٹیکنے جاتا ہوں، ماتھا ٹیک دیا، اس کے بعد کام ہو جاتا ہے۔ یعنی دربار پر ماتھا ٹیک دیا، اب کام ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کرنے والا تو اللہ ہے، جی، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن نہیں، ان نعبد الاصنام، وہ صنم جو بت ہے اس نے عقل پہ پردہ ڈال دیا، اس نے عقل پہ پردہ ڈال دیا، اور تو ان نعبد الاصنام، نعبدہ کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک عبادت کرنا، دوسرا بندگی کرنا۔ دیکھیں میں تفسیر میں نہیں جا رہا، میں بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ نعبدہ کا مطلب ہے عبادت کرنا، عبادت کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ کرنا، دعا مانگنا، حاجت رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور بندگی کا مطلب کیا ہے؟ تابع دار رہنا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص تابع دار رہنا، ٹھیک ہے، اسی کو پیشوا سمجھنا، یہ یہ سمجھ لیجیے۔ چنانچہ ہمیں جو پہلے تو بہت سارے لوگ کسی اللہ والے سے جڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں تو غلط جڑتے ہیں، غلط جڑتے ہیں، ان کے مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے مزاروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے مزاروں پہ جا کے جناب دیگیں چڑھاتے ہیں، ان کے مزاروں پہ جا کے یہ سب کام ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ایک صاحب نے، خاتون ہے لندن سے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جی مجھے بکرا دینا ہے۔ میں نے کہا جی بکرا کیوں دینا ہے؟ بس جی وہ یہ ہے اس طرح ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کا نظریہ ہی غلط ہے، یہ آپ کا نظریہ غلط ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں مولوی صاحب بکرا دینا ہے بس مجھے، مجھے اکاؤنٹ نمبر دو، میں 50,000 شفٹ کر دوں گی، تو آپ جو، میں نے کہا بی بی ہم بکرا کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آپ جس نظریے سے کر رہے ہیں نا یہ غلط ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیں، میں فلاں جگہ دے دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا ہماری طرف سے منع نہیں ہے، مگر آپ اپنا نظریہ تو صحیح کریں، لیکن نہیں جی۔ اچھا جی، سمجھایا بجھایا، ایک دفعہ دیا، وہ میں نے بکرا دیا تھا، وہ آپ نے مجھے صحیح سمجھایا، میرا کام نہیں ہوا۔ وہ تو شکر ہے اللہ نے آپ کا کام نہیں ہونے دیا، آپ نے غلط بکرا دے دیا، تو اب جو ہے وہ میں ویسی صدقے کے طور پہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیجئے، کر دیا، وہ اللہ نے کیا، کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے جب 15-16 مولویوں نے کھایا تو اس کا کام ہونا تھا، ہو گیا، شکر الحمد۔ پھر اگلی دفعہ پہ میں نے کہا بی بی ہمیں ایک کام کے لیے ایک ہے، اس کے لیے ہمیں 35,000 چاہیے، آپ اس میں ڈالیں۔ نہیں نہیں دینا تو بکرا ہی ہے، 35,000 نہیں دے سکتے، 55,000 دے دیں گے لیکن 35,000 نہیں دے سکتے، دین کے اس کام کے لیے نہیں دے سکتے، اس کے لیے دے سکتے۔ تو میں نے کہا بی بی آپ کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں کر رہے، آپ کہیں اور رجوع کر لیں۔ تو ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو دماغ میں سوچا ہوا ہے اسی کو سب کچھ بنا لیا، اس کو بت بنا لیا۔ ذرا سمجھیے، چونکہ میری یہ فیلڈ ہے، مجھے آئے روز اس طرح کے لوگ ملتے رہتے ہیں، تو اس حساب سے کیا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو بہت بڑا اور نیک اور یہ ایسا اور ویسا کام کر رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ ویسا کام نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بس اپنی عقل کے تابع ہو رہے ہوتے ہیں، اور عقل نے یہاں پر ان کو تنگ کیا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا، ورنہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا ذہن میں رکھیے گا، ان نعبد الاصنام، یہاں اصلا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مراد لیا وہ ان نعبد الاصنام، بت پرستی مراد لیا،
مگر ضمن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو دعائیں ہو گئیں۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تیسری دعا ہے وہ تیسری دعا سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان کو آپ سمجھ لیجئے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار، انہن ان بتوں نے اضللن گمراہ کیا ہے، اضلال کیا ہے، ان بتوں نے اضلال کیا ہے، گمراہ کیا ہے، کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، لوگوں نے گمراہ کیا ہے۔ یہاں اضلال کی نسبت اصنام کی طرف فرمائی گئی ہے کہ وہ گمراہی کا سبب بنے ہیں۔ لما کانت سببا للاضلال اضاف الفعل الیہن مجازا، ان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اضافت کی ہے، ورنہ اصل تو انسان گمراہ خود ہی ہوتا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان اصنام کی عبادت کے سبب گمراہی اور فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں۔ دونوں باتیں ہوگی، والمعنى انہم ضلوا بعبادتها كما تقول فتنتهم الدنیا ای افتتنوا بها واغتروا بسببها، تو اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنی فانه منی، بس فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا، فإنہ منی، وہ میرا ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، تو آپ بڑے بخشنے والے ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ فإنک غفور، آپ بڑے بخشنے والے، جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ نہیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے اندر ہی رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں سے بچنے کا کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اصل میں ایک پیرائے کے اندر کئی باتیں آتی ہیں۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ دلیل نقلی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور علت بھی بیان کی گئی کہ بتوں سے بچنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ترغیب دے رہے ہیں۔ اور یہ آپ لوگ چونکہ ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں وہ ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، اور ملت ابراہیمی کے دعوے دار خود بت گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، بتوں کو گھڑا، اور حضرت ابراہیم کا بت بھی بنا لیا، یہاں تک کہ جنہوں نے بت پرستی کو منع کیا، روکا، انہوں نے حضرت ابراہیم کا بت بھی بنا دیا۔ تو رب انہن اضللن کثیرا من الناس، رب انہن، اے میرے پروردگار، انہن، انہوں نے اضللن گمراہ کیا ہے، کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو، پس فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری اتباع کی، چنانچہ واضح ہو گیا کہ کسی انسان کی اتباع کرنا یہ ضروری ہے، اور کسی صحیح انسان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ غلط انسان کی اتباع بت ہے، اور صحیح انسان کی اتباع سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ تو فمن تبعنی فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہے، یعنی میرے سیدھے راستے پر ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا ہی ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، تو بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر آپ ایک چھوٹا سا حاشیہ لگائیں، طلب شفاعت، طلب شفاعت، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں دعا کے اندر شفاعت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ومن آسانی، جو میرا نافرمان ہے، تو ان کے لیے ایک درجے میں سفارش کر رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف کرنے والے ہیں، معاف کر کے آپ ان کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے آتی ہے دعا نمبر 3، تیسری دعا۔ پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسان بھی ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر بار سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ اپنے گھر بار سے کوئی بے نیاز نہیں ہوتا،
اپنے گھر بار سے بے نیاز ہو جانا یہ کوئی دینداری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آ، جیسا کہ آج کل ہماری دعوت و تبلیغ کے اندر ایک عنصر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ گھر بار کو چھوڑو تو تبھی آپ کو صحیح چیز نصیب ہوگی۔ تو ایک واضح بات بتاؤں کہ یہ اچھی بات ہے، صحیح کہتے ہیں۔ آپ جب گھر بار کو چھوڑو گے تو پھر آپ کو تبلیغ کی اصل حلاوت ملے گی، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ مگر آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، یہ لکیر نہ بہت باریک ہے، یہ بہت باریک لکیر ہے۔ حق کی لکیر بہت زیادہ باریک ہے، اور اس پہ قدم رکھنا بہت اہم ہوتا ہے۔ سمجھیے گا ذرا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو پنڈت آیا، اور ہندو پنڈت نے کہا کہ مجھے ذکر اللہ سکھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں سکھاؤں گا، پہلے اسلام قبول کرو پھر سکھاؤں گا۔ اس سے مناظرہ ہوا، وہ مناظرے میں ہار گیا، کہنے لگا میں سوچوں گا اسلام کے بارے میں، آپ اس وقت تک مجھے ذکر سکھائیں۔ تو حضرت نے کہا نہیں، جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے ذکر نہیں سکھاؤں گا۔ تو شاگردوں نے، دیگر حضرات نے کہا حضرت یہ بہت بڑا پنڈت ہے، آپ اس کو ذکر سکھا دیں، جب اللہ کے نام کی حلاوت پائے گا تو خود ہی اسلام کی طرف مائل ہوگا، اسلام قبول کرے گا۔ حضرت نے کہا تم لوگ اللہ کے ذکر سے نابلد ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ یہ کیا ہے۔ کہنے لگے جی پھر بھی کیا، آپ بتائیں۔ فرمایا کہ جب یہ ذکر کرنے لگے گا تو اس کو حلاوت ملنے لگے گی، بالکل ملنے لگے گی، اور یہ حلاوت میں اتنا مگن ہوگا کہ کہ اس حلاوت کو حق سمجھنے لگے گا، کیونکہ وہ حلاوت بالکل صحیح ہے، وہ حلاوت اپنی جگہ بالکل برحق ہے، مگر چونکہ اس کا عقیدہ فقہی اعتبار سے غلط ہے، فقہی اعتبار سے غلط ہے، تو یہ حق پر ہوتے ہوئے غلط ہوگا، حق پر ہوتے ہوئے غلط ہوگا۔ جب حق پہ ہوتے ہوئے غلط ہوگا تو اب اس کو سیدھے راستے پر کوئی نہیں لا سکتا، اس کو اسلام پر کبھی بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ کاش کہ آپ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ دوسری مثال، ایک صاحب ہیں، بلال نام ہے ان کا، رائے ونڈ میں ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ سموسوں کی ریڑھی لگاتے تھے، تو کیا ہوا، ان کے سامنے اے، یہ رائے ونڈ ریلوے اسٹیشن پر سموسوں کی وہ ریڑھی لگاتے تھے، اور یہ واقعہ میرے والد صاحب نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے والد صاحب کسی خاص وجہ سے وہاں پر ہوتے تھے، وہ وجہ نہیں بتا سکتا، تو وہ وہاں پر ہوتے تھے میرے والد صاحب، تو یہ وہیں پر جماعت والے آئے، اور جماعت والوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ روزی پہ بیٹھے ہو، اللہ سے ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگے ان بلال بھائی نے 1600 سموسہ لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ آج سے سمجھ لو 30 40 سال پرانی بات ہے، 1600 سموسہ لگایا ہوا ہے، اور وہ نکلا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے عصر کے بعد کا وقت ہے، تو ایک امیر صاحب آئے، انہوں نے کہا اللہ سے ہوتا ہے یہ یقین بنانا۔ تو وہ بلال بھائی کہنے لگے بھی ارے چھوڑو چھوڑو، اللہ سے ہوتا ہے یقین بنانا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، اللہ سے ہوتا ہے بھائی، جب تک میں یہ ریڑھی نہیں لگاؤں گا تو تب تک میرا گھر کیسے چلے گا؟ کہا اللہ چلائے گا۔ کہا پاگل ہو گئے ہو؟ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا اچھا دلیل دیتا ہوں۔ تو امیر صاحب نے بازو پر کیا، اور وہ جو 1600 سموسے تلنے والا گھی جو ابل رہا تھا اس میں رکھ دیا، کہ دیکھو اللہ میرا بازو نہیں چلا رہا، اللہ میرا بازو نہیں چلا رہا۔ بلال نے ریڑھی چھوڑی، اور
جماعت میں لگ گیا، اور آئے روز بلال کی کرامتیں نظر آنا شروع ہو گئیں لوگوں کو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب، مولا جمشید صاحب، ان حضرات نے ان کو شدید سختی سے ڈانٹا، اپنے پاس سے نکال بھی دیا کہ تم لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہو۔ حالانکہ وہ تو یہ دکھا رہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ حق اور باطل کی یہ لکیر بہت باریک ہوتی ہے۔ اگر آپ شریعت کے ضابطے سے نہیں چل رہے تو پھر آپ غلط ہیں۔ بھلے سے آپ کے منہ سے خوشبوئیں نکلتی ہیں، بھلے سے آپ کی لاش سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اگر آپ شرع کو نہیں مانتے، اگر آپ شریعت کے تابع دار نہیں ہیں، تو آپ بالکل غلط رستے پر ہیں۔ بھلے سے آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ ہوا پہ اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ لہذا لہذا ذہن میں رکھیے گا، اصلاً یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اور چیز کو معبود بنا کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے خوابوں کو خدا بنا لیتا ہے، اپنے معاملات کے اندر کہیں سے کوئی روشنی دکھنا شروع ہوگی تو اس کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ایسے بندے کو کوئی سیدھے رستے پہ نہیں ڈال سکتا، سیدھے رستے پہ نہیں لا سکتا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اپنی اولاد کے لیے، میں پتہ نہیں کون سی بات کر رہا تھا اور کہاں سے کہاں نکل گیا، بڑی ریلیونٹ بات تھی، خیر وہ میں بھول گیا ہوں، کسی کے ذہن میں ہو میں نے کس بات سے نکالی تھی۔ یہ حق کی لکیر بڑی باریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے کب باطل رستہ نکل جائے وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل حق سے جوڑ بھی ضروری ہے، اور اس جوڑ کے اندر تابع داری ایک اہم چیز ہوتی ہے، جو کہ شرع کی تابع داری ہو، کہ جو صحیح شیخ ہے، جو صحیح طریقے سے چلائے، وہ بہت اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ہاں ہاں، بس بس سمجھ میں آ گیا، مجھے یاد آ گیا۔ تو اب جب آپ جماعت پہ جاتے ہیں اور گھر سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو جو حلاوت ملتی ہے وہ ایک الگ لیول کی ہوتی ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں، وہ ایک بالکل الگ لیول کی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں دیکھا کیسے اللہ رب العزت نے کام کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، وہاں شرع کی پابندی ضروری ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے مجھے یاد دلایا، شرع کی پابندی ضروری ہے۔ یہاں جی اللہ نے کام بنا دیا، اللہ نے کام بنایا، بیئر بیئر تو تمہارے بیوی نے کیا، ٹھیک ہے، تو جماعت میں جانا بہت ضروری ہے، مگر دیکھے کہ گھر کے حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں۔ ماں ہسپتال میں ہے اور جناب سے روزے پہ نکل گئے، کہ اللہ کرے گا؟ اللہ کرے گا، لیکن تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم جماعت میں نکل جاؤ؟ نہیں، جماعت میں جانا ضروری ہے، جماعت میں جانے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تبلیغ میں جانے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے اہم اس زمانے میں شاید کوئی کام ہو، بہت بڑا کام ہے اور اچھا کام ہے، مگر یہ جو طرز عمل ہے ہمارا، یہ طرز عمل قابل اصلاح ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ حق کی لکیر بڑی باریک ہوتی ہے، اس پہ چلنا بڑا اہم ہوتا ہے، مگر شرع کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی شیخ، کسی بڑے، کسی اللہ والے سے انسان کا رجوع رہے، اور اس سے سمجھ کے چلے، اپنے آپ کو اس کا فرما بردار بنائے۔ بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بعض باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، بعض مرتبہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ لالچی ہو گئے ہیں، شاید ان کو لالچ ہے اپنا، مگر مگر کیا ہے، مگر یہ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کے ذمہ لازم ہے، آپ کے ذمہ لازم ہے کہ ہر ماہ 1,000 روپیہ آپ نے مجھے ہدیہ بھیجنا ہے۔ یہ میں نے اپنے عزت کو دو پہ لگا کے ان سے کہا، مجھے ان کے 1,000 روپے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں اس کے دل میں لالچ آ گیا، ٹھیک ہے۔ 3 سال بعد مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھ سے یہ گناہ بھی ہو چکا، یہ گناہ بھی ہو، صرف کفر نہیں کیا، سب۔ میں نے کہا آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا مجھے 1,000 روپے آپ نے ہدیہ کرنا؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ آپ مجھ سے رابطے میں رہیں گے، کیونکہ آپ ہیں اس نوعیت کے آدمی، یہ آپ کی نوعیت ہے،
جب آپ مجھے 1,000 روپیہ دیں گے تو آپ مجھ سے کنیکٹ رہیں گے، رابطے میں رہیں گے۔ اور رابطے میں یہ اس لیے تھا تاکہ آپ، اس لیے نہیں تھا کہ مجھے آپ کے 1,000 روپے کی ضرورت ہے۔ تو بس ایسی چیز ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہی سمجھا ہوگا شاید میں لالچی ہوں، شاید میں ضرورت مند ہوں، شاید میں ایسے ہوں، شاید میں ویسے ہوں۔ صحیح رابطہ ضروری ہے، ورنہ انسان ہلکا سا پاؤں دوسری طرف رکھتا ہے، پھر ہلکا سا پاؤں دوسری طرف رکھتا ہے، پھر کرتے 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 وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ 1 منٹ رکیے گا۔ ہاں، تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو چھوڑ کر تو گئے، مگر فکر مند کتنے ہیں اس کی بات ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہاں اپنی اولاد کو بھی شامل کیا، کیونکہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ انی اسکنتو، میں نے آباد میں نے آباد کی ہے، یا میں آباد کر رہا ہوں۔ انی اسکنتو، میں آباد کر رہا ہوں، من ذریتی، اپنی اولاد کو۔ یا ہم ترجمہ کریں گے اپنی اولاد کو، لیکن اصل میں یہ من تبعیض ہے، اولاد کو سے مراد باز اولاد کو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو یہاں آباد کیا اور ایک بیوی کو بیت المقدس میں، پھر ایک اور شادی کی، تو پھر ان سے 5 بچے اور ہوئے۔ تو یہ یعنی حضرت ابراہیم کی 3 شادیاں تھیں، تو ان میں سے ایک بیوی کو یہاں پر لا کے آباد کیا۔ انی اسکنتو، میں نے آباد کیا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد کو۔ ذریت اصل میں اولاد کہتے ہیں اپنی اولاد، ٹھیک ہے؟ اور ذریت کہتے ہیں اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، ٹھیک ہے؟ یعنی ذریت آپ نسل کو کہتے ہیں، اور اولاد صرف اولاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انی اسکن تو من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے۔ یہاں پر ترجمہ اولاد کا کیوں کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ذریت کا اصل مطلب نسل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے، بوادن، بوادن، وادی کے اندر۔ وادی کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو وادی کہتے ہیں۔ آپ سب حضرات نے معاشرتی علوم یا مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا۔ بوادن، ایک وادی کے اندر، ایک میدان کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم ترجمہ میدان کا کر رہے ہیں بمانہ وادی کے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ جو وادی ہوتی ہے، جو لوگ ہمارے سبق میں کچھ ساتھی ہیں جو ایبٹ آباد کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایبٹ آباد اصل میں وادی ہے پوری، ٹھیک ہے؟ مگر وادی کے درمیان کا علاقہ تو میدان ہی ہے نا، سمجھے نا؟ تو 2 پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہے اس میدان کو وادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو من ذریتی بوادن، میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے، بوادن، میدان کے اندر، غیر ذی زرع، یہ میدان ایسا ہے غیر ذی زرع، جو کھیتی والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو زراعت کے قابل نہیں ہے۔ عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے ان کو آباد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ کا گھر بنایا تھا، بیت اللہ بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سیلاب میں کعبۃ اللہ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو جو تعمیر کیا، تو وہ تعمیر نہیں کیا، بلکہ اثر نو تعمیر کیا، ٹھیک ہے؟ نہیں، تعمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھا ہی نہیں، خالی پلاٹ تھا، اس کے اوپر گھر بنایا۔ اور اثر نو کا مطلب ہے کہ پہلے تعمیر تھی، اس تعمیر کے اوپر دوسری تعمیر کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یرفع ابراہیم القواعد، یعنی بنیاد پہلے سے موجود تھی، اس کے اوپر دوبارہ اٹھایا۔ ان بیتک المحرم، یہاں اللہ کا گھر تھا،
مگر حضرت ابراہیم جب آئے اس وقت اللہ کے گھر کے نشانات تھے، گھر موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو اگر اللہ فجر کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ کو اگر اللہ اشراق کی توفیق دے رہے ہیں، دو نفل پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فیملی کو ہلا کے بسایا کہ اللہ کے گھر اللہ کی نماز وہاں پڑھی جا سکے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ نماز کو قائم کریں، لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کریں۔ نماز کی اقامت ایک تو ہوتی ہے نماز پڑھنا، ایک اقامت صلاح کا مطلب ہے نماز کا پورا اہتمام کرنا۔ بطور مثال کوئی شخص مسجد بنواتا ہے تو لیقیم الصلاۃ میں داخل ہے، کیونکہ وہ نماز کا اہتمام کروا رہا ہے۔ وہ مسجد میں اسپیکر لگواتا ہے، کیوں جی؟ یہ لیقیم الصلاۃ میں داخل ہے۔ کوئی مسجد میں وضو خانہ بناتا ہے، یہ لیقیم الصلاۃ میں داخل ہے۔ کوئی مسجد میں اذان دیتا ہے، یہ لیقیم الصلاۃ میں داخل ہے۔ کوئی مسجد کی چھت ڈلواتا ہے، یہ لیقیم الصلاۃ میں داخل ہے۔ فجعل افئدۃ الناس، فجعل افئدۃ من الناس، فجعل، لہذا میں نے یہ کام کر دیا۔ اب فجعل افئدۃ من الناس، لہذا اب لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم، متوجہ کر دیجئے ان کی طرف۔ فجعل، اور کر دیجئے، افئدۃ من الناس، لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دل، تہوی الیہم، ان کی طرف مائل، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی توجہ کتنی اہم ہوتی ہے، کتنی ضروری ہوتی ہے۔ تہوی الیہم، اس لیے خود مشائخ کے ساتھ جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، کہ لوگوں کے تعاون کے بغیر کوئی دین کا کام نہیں چلتا۔ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ مالی تعاون ہو، چاہے وہ تعدادی تعاون ہو، چاہے وہ مشاوراتی تعاون ہو، چاہے وہ دعائی تعاون ہو۔ دیکھیے جی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کہ اللہ کے راستے میں کون ہے جو میرا مددگار ہو؟ تو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کا تعاون ضروری ہے جی۔ مجھے بتائیے، ابھی آپ 19 لوگ پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ 119 لوگ پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ، کہاں تک چلی جائے گی؟ اگر 1019 لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو کہاں تک بات چلی جائے گی؟ ٹھیک ہے، اگر یہ 10,000 تک لوگ ہوں گے تو کہاں تک چلی جائے گی؟ میں تو آپ 17-18 لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں، مگر اگر آپ 17-18 لوگ آگے 17-18 تک پہنچیں گے، وہ 17-18 آگے 17-18 تک پہنچیں گے، وہ اور آگے، وہ اور آگے پہنچیں گے، تو کیا ہوگا؟ میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، فیض بھائی یہاں میں پڑھنے آتے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کو لایا، انہوں نے بھی پڑھا، کئی اور لوگوں کو بیان میں لے کر آئے۔ ظاہر بات ہے سب کو تو میں نہیں لا سکتا۔ جب تک تہوی الیہم نہیں ہوگا، یعنی لوگوں کے دل ظاہر بات ہے مائل نہیں کیے جائیں گے، ان کو انفارم نہیں کیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے وہ ہر ایک آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو دعوت دی تھی، حضرت ابو بکر نے تقریباً 40-50 لوگوں کو مسلمان کیا، اور پھر سینکڑوں کو قرآن سکھایا۔ ان سینکڑوں کو اللہ کے نبی نے خود نہیں سکھایا، کئی صحابہ کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھانے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ لا الہ الا اللہ، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، لوگوں کا کنٹریبیوشن، آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ سبق پڑھ کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور اس کے حوالے سے کوئی محنت ہی نہ کریں کہ بھی ہم دوسرے لوگوں کو بھی جوڑیں، تو چند ایک لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ہر کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں، یہ تو آج سبق میں آ گیا، ورنہ میں کسی کو کہتا بھی نہیں ہوں کہ دوسروں کو جوڑو، دوسروں کو جوڑو، کیونکہ ہمارے لوگوں کا بس نیک گمان یہیں تک ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ کہہ دیا جائے کہ دین میں تعاون کرو تو وہ سمجھنے لگتے پتہ نہیں یہ کیا سمجھتا ہے خود کو، پتہ نہیں یہ کیا بنا کے بیٹھا ہوا ہے خود کو کہ میں کیا ہوں کیا ہوں۔ بھئی دین کی آواز ہے، ہم نے لگانی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لوگوں کو جوڑتے ہیں، پھر پکا رکھتے ہیں کہ وہ جو شیخ نے بات بتائی وہ مجھے بتاؤ، اور اس کے بعد پھر میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔
ایسے لوگ ہوتے ہیں بس، اللہ بچائے۔ تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس، لہٰذا یہاں تک سمجھا دیا کہ کیا کیا ہے، کس طریقے سے۔ تو یہ تیسری دعا ہے، اس تیسری دعا کے اندر اللہ رب العزت سے جو چیز مانگی ہے، فاجعل افئدة من الناس، فجعل افئدة من الناس، یہ تیسری دعا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو مانگ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل اس طرف متوجہ کر دیجئے، لوگوں کے دل اس طرف متوجہ کر دیجئے، اور جب لوگوں کے دل متوجہ ہوں گے تو ورزقہم من الثمرات، تو پھر ان کو ثمرات سے رزق دیجئے، ٹھیک ہے، پھلوں سے رزق دیجئے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دل کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ کیے، اور متولیین کعبۃ اللہ کی طرف لوگوں کے دل متوجہ کیے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کے متولیین اس وقت تک جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ابو طالب ایک مقروض آدمی تھے، مگر ایک دن میں ابو طالب 40 سے 50 اونٹ ذبح کر کے کعبۃ اللہ کے دائیں بائیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور 40 سے 50 اونٹ ایک دن میں ذبح کر کے رکھتے تھے۔ تو 40 سے 50 اونٹ ذبح کر کے ان کو رکھنا، اور پھر کچھ کا سرید بنانا اور کچھ ایسے کرنا، تو آپ ذرا خود سوچیں کہ اگر ایک اونٹ آج دیکھا جائے تو وہ سمجھ لیں 5 لاکھ کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سمجھ لیں ایک دن میں 2 کروڑ 50 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، تو ایک دن میں 2 کروڑ 50 لاکھ، ظاہر بات ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ لوگ کرتے ہیں، اس طرح کا تعاون ہوتا ہے۔ تو فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم، تہوی کہ لوگوں کے دل مائل ہوں ان کی طرف، یہ کعبۃ اللہ کی طرف، وارزقہم من الثمرات یعنی میری ذریت کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوں، وارزقہم من الثمرات، اور روزی دیجئے ان کو من الثمرات پھلوں کی، پھل کی روزی۔ پھل کیا ہوتا ہے اصل میں؟ پھل تو آڑو سیب، اس چیز کو پھل کہتے ہیں، مگر پھل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ من جانب اللہ، اس میں مٹھاس آتی ہے، من جانب اللہ اس میں تاثیر آتی ہے، وہ سب ہوتا ہے، یعنی ان کو غیب سے روزی عطا فرمائیے۔ غیب سے روزی یعنی ان کو بھاگنا نہ پڑے روزی کے لیے، دوڑنا نہ پڑے لوگوں روزی کے لیے۔ تو دیکھیے یہ ہے فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا ہے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ لوگ شکر گزار ہوں، تاکہ وہ شکر کرتے رہیں۔ یہ 3 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل ہوئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد چوتھی دعا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ آپ بلا شبہ جانتے ہیں۔ میرے خیال ہم یہ 3 دعائیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، ان 3 دعاؤں کو سمجھیے، ان میں غور کیجئے، اور ان پہ عمل کرنے کی فکر کریں، اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں کہ کسی طریقے سے اللہ مجھ سے دین کی کوئی خدمت لے لے، کوئی دین کا مجھ سے کم لے لے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کوئی سوال ہو، ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آن لائن ہوں، کوئی سوال کرنے ہو تو کر لیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ پہلی دعا تو کعبۃ اللہ کے امن کی ہے، دوسری دعا بتوں سے بچنے کی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری دعا تیسری دعا لوگوں کا دل مائل کرنے کی ہے، اور رزق کی فراخی کی ہے، ٹھیک ہے۔ فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، کہ لوگوں کا دل میری اولاد کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سیلاب میں کعبہ کیسے اٹھایا گیا، جبکہ کعبہ تو وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں کعبہ ہے؟ جی، بس ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ اس کی بنیادیں زمین کے اندر موجود ہیں۔
سبق عجیب تھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ کیفیات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ تو چیز ہی اور ہے، وہ ذکر کی کیفیت کی باتیں بتانا چاہ رہے ہیں آپ، ریکارڈنگ آف کریں، ہمیں کچھ بتائیں۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہوتا، اور یہ کوئی سرعام چیزیں بتانے والی بھی نہیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ بتانے میں جو ہے وہ عجیب ہوتا ہے۔ کسی کو کبھی انسان کبھی کوئی کیفیت آ جائے تو انفرادی طور پر بتا دیتا ہے، ورنہ بہت دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کسی کو مخصوص کر کے، کسی کو ای میل کے جواب میں، کسی کو خط کے جواب میں، کسی کو فون کے دوران کبھی بتا دیا، تو میں نے دیکھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے بلا وجہ ہی بتا دیا، کہ اپنے تکلیف کا، درد کا اظہار کر دیا کہ بھئی آپ اس طرح کر رہے ہو، یہ آپ کا نقصان ہے، مجھے آپ کی پڑن ہے، مجھے آپ کی فکر ہے، آپ ایسا نہ کریں، اس سے آپ کا نقصان ہو جائے گا، فلانا ڈھماکا۔ میں نے بول دیا، لیکن اس کے باوجود مجھے لگا کہ میں نے بلا وجہ ہی اپنی بات کہہ کے ضائع کر دیا وقت کو، اور اپنی بات ہی کو ضائع کر دیا۔ تو اس لیے میں ان باتوں میں بہت زیادہ محتاط ہوں۔ آم، جہاں پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کرتا، میں نے ابھی چند دن پہلے بھی کسی کو خط کے جواب میں کچھ خاص باتیں کہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہتا نہیں ہوں، جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں سمجھ ہوتی ہے، وہ میں ضرور بھی ضرور کہہ دیتا ہوتا ہوں، بول دیتا ہوتا ہوں۔ تو آ، آ، اپنے ذکر اعمال کی کیفیات وہ بتاتے رہنا چاہیے، اور جب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب اس کو بہت سی باتیں سمجھانی ہیں، بتانی ہیں، تو وہ انسان خود ہی بتا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی مجھے کہے گا تو میں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے سامنے والا کہے بھی نہیں پھر بھی میں بتا دوں، میں دیکھوں کہ سامنے مٹی مٹی ہموار ہے، یہاں بتانا ضروری ہے، میں وہاں ضرور بتا دیتا ہوں۔ ظاہرہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، اور بعض مرتبہ الفاظ ہوتے ہیں تو اس کی حالت دوسری ہوتی ہے، وہ دوسرے معاملات اس کے دوسرے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان الفاظ پہ رو رہا ہوتا ہے اور وہ ہو نہیں رہا ہوتا، الفاظ نہیں مل رہے ہوتے کہ اس کو کس طریقے سے بیان کیا جائے اور کس طریقے سے وہ چیز سمجھائی جائے، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، بندے کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ خیر یہ ایک الگ چیز ہے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ چیزیں کھلیں گی۔ جو بھی بندہ پابندی سے ذکر کرتا ہے، ہر ایک بندے کے اوپر اس نوعیت کے معاملات آتے ہیں اور کھلتے ہیں، اور جیسے جیسے کچھ دنوں پہلے میرا کچھ ایسی چیز ہوئی جس میں میں نے ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طاقت کو محسوس کیا، وہ میں نہیں بتا سکتا، نہیں سمجھا سکتا، لیکن ایک موقع آیا، میں نے کسی کو وہ سمجھایا، بتایا، مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں میں نے اس کو صحیح بیان کر دیا، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیان کر سکے، ضروری نہیں کہ میں خود بھی بیان کر سکوں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں بڑے تابع دار، بڑے فرما بردار ہیں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، مجھے کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، بس چیزیں ہوتی ہیں سبق کے درمیان، تو اس لیے میں بنیادی و موٹی باتیں ذکر کر دیتا ہوں، شاید کہ کل کسی کو اور نفع ہو جائے۔ سبق کے بارے میں کچھ سوال ہو، کرنا ہو، نہ سمجھ میں آ ہو تو کر لیں۔